بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. اب تک منافقین کا ذکر ہوا اور منافقین کی دو چیزیں قرآن کریم نے خاص طور سے ذکر فرمائی جو ان کے لیے دشوار تھی، پریشان کن تھی، جن پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل کا سبب تھا۔ ایک چیز تو اطاعت رسول، اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم نے کہ منافقین کو اطاعت رسول یہ ایک مشکل چیز تھی ان کے لیے، رسول کی فرما برداری کرنا، رسول کے حکم پر چلنا۔ اور دوسری چیز قرآن کریم نے ان کے متعلق فرمائی جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ان کو جان دینا یہ مشکل کام تھا، چونکہ اللہ کے راستے میں وہی آدمی جہاد دے گا اور جان دے گا جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، جس کو آخرت کا یہ یقین ہو کہ میرے نبی نے یہاں شہادت پر جو جنت کی بشارتیں دی ہیں وہ یقینی ہیں، وہ ملیں گی، تو پھر جان دینا آسان ہو جائے گا۔ اب اگر کسی چیز کے انسان یقین پر ہی نہ ہو، اس میں شک میں ہو یا اس کا منکر ہو، تو پھر وہاں انسان جان تو کیا مال کی قربانی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ دو چیزیں قرآن کریم نے منافقین کی ذکر فرمائی، اطاعت رسول اور قتال فی سبیل اللہ۔ اب یہاں سے پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ایمان والوں کو ایک تمدن سکھایا جا رہا ہے، زندگی گزارنے کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے ان کے کام ان کے حق پر ہونے کے باوجود نہیں بن پاتے، کچھ لوگوں کے کام ان کے حق پر ہونے کے باوجود نہیں بن پاتے، اور کچھ لوگوں کے کام وہ ہیں کہ حق پر نہ ہونے کے باوجود اپنا کام بنوا لیتے۔ اب چاہے وہ رشوت دے کر، چاہے اپنی پاور کا استعمال کر کے، چاہے کسی اور طریقے سے وہ اپنا کام بنوا لیتے ہیں، حق پر نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا کام بن جاتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنے کسی کام کے لیے جاتا ہے، اب افسر اسے دھکے مار کے باہر کر دیتا ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں کرتا ہے، اس کے تو کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، اسے بھگاؤ یہاں سے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک اصول یہ بتایا ہے کہ بھئی تم ایسے غریب شخص کو دیکھو کہ لوگ اس کو دھکے مار رہے ہو، اس کا کام نہ بن پا رہا ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، یہ اس کا کام صحیح ہے، لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی آفیسر ان کی بات نہیں مان رہا، یا کسی پنچایت میں ان کے موافق فیصلہ نہیں دیا جا رہا، لوگ اس کی بات نہیں سن رہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط مسلمانوں سے، طاقتور مسلمانوں سے یہ بات کہی ہے کہ اب تم اس کی سفارش کرو، جاؤ حکام کے پاس، جاؤ عدالتوں میں، جاؤ پنچایتوں میں، جاؤ آفیسروں کے پاس اور ان سے جا کر اس کی سفارش کرو، چونکہ تمہاری سنی جاتی۔ تم اگر ناحق پر بھی رہو گے تب بھی تمہاری بات مان لی جائے گی، یہ حق پر ہے اس کی پھر بھی نہیں مانی جا رہی، تو اس لیے اب تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اس کی سفارش کرو۔ اب سفارش سے یہاں قرآن کریم نے دو چیزیں صاف کی ہیں کہ بھئی سفارش دو طرح کی ہو سکتی ہے۔
ایک تو کسی کی اچھائی کی سفارش، بھئی کوئی آدمی خیر کا کام کر رہا ہے، مثلا کوئی آدمی حج کا فارم بھر رہا ہے، اب اس کی نہیں چل رہی، کوئی آدمی ایسا ہے پاورفل تو وہ اس کی سفارش اگر کر دے گا تو کام بن جائے گا۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ کوئی اور غلط کام کرنا جا رہا ہے، گناہ کا کام کرنا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہو نہیں پا رہا، وہ گناہ کا کام اس سے ہو نہیں پا رہا۔ اب میرے من میں آئے، کسی پاورفل آدمی کے من میں آئے کہ یار اس کی چلو تھوڑی سی مدد کر دو تاکہ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے سفارش میں دونوں طرح کی سفارشوں کو بیان فرما دیا کہ چاہے تم اچھی سفارش کرو، یعنی اچھے کاموں کے لیے کسی کی سفارش کرو، یا تم برے کاموں کے لیے کسی کی سفارش کرو، بہر صورت تمہیں اس کا حصہ مل کر رہے گا۔ تمہیں بھی سفارش کرنے پر اس کا حصہ ملے گا۔ اگر تم نے کسی کی نیکی کے کام میں سفارش کی ہے تو تمہیں اس کی نیکیوں میں جیسے اس کو نیکیاں مل رہی ہیں اسی طریقے سے تم کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ مثلا تم نے کسی آفیسر سے جا کر کسی کا فارم بھروا دیا حج کا، تو جیسے اس آفیسر کو ثواب ملے گا ویسے ہی تم کو بھی ثواب ملے گا، جیسے اس حج کرنے والے کو ثواب ملے گا ویسے ہی تم کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر تم نے کسی کو گناہ کرنے میں مدد کر دی، اس کی سفارش کر دی، تو تمہیں پھر اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اچھا، یہاں مفسرین نے ایک بات یہ صاف کی ہے احادیث کی روشنی میں، حدیث میں بھی چونکہ اس کا ذکر آیا ہے کہ سفارش چاہے قبول ہو یا نہ ہو، بات یہ نہیں ہے کہ بھئی سفارش قبول ہوگی تبھی اجر اور ثواب اور گناہ ملے گا، نہیں، سفارش اگر قبول ہو یا نہ ہو، قبول ہو تب بھی، قبول ہو تب بھی، بہر صورت تیری سفارش کرنے پر تجھے حصہ ملے گا۔ اگر تو نے برائی کی سفارش کری ہے بھلے ہی وہ کام نہ بنا ہو لیکن تجھے گناہ ملے گا، تو نے اس برائی میں اس کی مدد کی ہے، اس کو سہارا دیا ہے۔ مثلا کسی مسلمان کے قتل کرنے میں کوئی آدمی سازش کر رہا ہو، تو اور جا کے اس کی مدد کر دے، کوئی راستہ بتا دے، اگرچہ اس نے اس کو قتل نہ کیا ہو، کسی وجہ سے وہ بچ گیا ہو، لیکن گناہ میں حصے دار تو بھی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر نیکی کے کام میں سفارش کی ہو، اگرچہ وہ نیکی کا کام نہ بنا ہو، لیکن اس نیکی کے کام کے کرنے کی وجہ سے سفارش کا ثواب کا حقدار تو بھی ہوگا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ ایک کنیز تھی، آزاد ہونے کے بعد ان کا کسی سے نکاح ہو گیا، حضرت سویب غالباً ان کا نام تھا ان کے شوہر کا، تو انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ طلاق کیا، بس اس عورت نے خلا لے لی اس سے، اس شخص کو تو محبت تھی اس سے، لیکن اس عورت کو، حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی کنیز کو ان سے کوئی ہوگی بات، ان کو ان سے محبت نہیں تھی، تو یہ خلا لے کر الگ ہو گئی۔ اب وہ مرد اس کی وجہ سے پریشان پھر رہا ہے، اس کو ان سے محبت ہے، اب وہ محبت کے مارے بیچارہ پریشان ہے وہ صحابی، اور یہ اپنے الگ ہو گئی ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر کہا کہ دیکھو ایسا کرو، وہ تمہارا خاوند تمہاری محبت میں پریشان ہے، تم ایسا کرو اس سے دوبارہ نکاح کرو، تم اس سے جا کر دوبارہ نکاح کر لو، اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی بیچارے کی، وہ پریشان پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ کنیز نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ آپ کا حکم ہے تو میں ماننے کو تیار، چاہے میری طبیعت نہ چاہ رہی ہو، لیکن آپ کا حکم اگر ہو رہا ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں، میں ان سے دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں جا کر۔
لیکن اگر آپ کا یہ حکم نہیں ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے یعنی آپ ان کی طرف سے سفارشی بن کے آئے ہو، میرے پاس سفارش لگا رہے ہو، اگر یہ آپ کی سفارش ہے تو پھر میری مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ان کو یہ بات بتائی کہ بھائی میرا حکم نہیں ہے، میں تو ایک بطور سفارش کے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کی حالت دیکھی ہے، وہ پریشان ہے، تم ایسا کرو ان سے نکاح کر لو۔ تو اس کنیز نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہوتا تو سر آنکھوں پر، آپ کی سفارش ہے، آپ کی سفارش میں اب میرے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے میں اس سے نکاح نہیں کرتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتی تو تمہاری مرضی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کی سفارش کہیں نہ مانی جائے، نہ قبول کی جائے، تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میں چودھری ہوں اپنے علاقے کا، اور میں دیکھ ان سے جا کے سفارش کرنے گیا تھا فلاں کام کی، میں نے کہا انہوں نے کوئی سنائی نہیں کی، وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار سے سفارش کر دے، اس کی بات نہ سنی جائے، وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، یار میری تو بات ہی نہیں، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوئی ویلو ہی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس حدیث میں صاف کی ہے کہ اگر کسی کی بات نہ مانی جائے، سفارش نہ مانی جائے، تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، لیکن اس کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے معاملات کے اندر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان لوگوں کی سفارشی بن کے جاتے ہیں جو خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی غلط کام کے مشن پر جو لوگ چلتے ہیں، ان کے لوگ سفارشی بن کے جاتے ہیں اور ان کی سفارشیں کرتے ہیں۔ شریعت نے جو یہاں یہ دونوں چیزیں صاف کی ہیں، یہ اسی لیے کی ہے کہ بھئی دیکھو، سفارش کرنے میں اچھے کام میں کرو گے تو ثواب ملے گا، برے میں کرو گے تو گناہ ملے گا، اس لیے برائی سے بچو تاکہ تم پر گناہ نہ آئے۔ اچھے کام کی سفارش کرو، تحقیق کر لو کہ یہ آدمی اچھا ہے اور حق پر ہے، صحیح کام کر رہا ہے، تو اس کی جا کر سفارش کرو۔ آخر میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کی ہے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، کون آدمی کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ہمارے ہر چیز اختیار میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس لیے جب ہمارے علم میں ساری چیزیں ہیں تو پھر تمہاری نیتوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ کس نیت سے تم سفارش کر رہے ہو، کس نیت سے نہیں کر رہے، کیوں کر رہے ہو، ان ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس ہے۔ تو اس لیے جس کی سفارش کرو، اچھائی دیکھ کر سفارش کرو، کسی غلط کام میں اس کی سفارش نہ کرو۔ ترجمہ دیکھ، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی کی اچھے کام کے اندر، نیکی کے اندر سفارش کرے تو اس کا اس میں حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور جو شخص کسی کی برائی میں سفارش کرے گا تو اس میں بھی اس کا حصہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پر نگراں ہیں۔ کئی ترجمے اس کے کیے ہیں، نگراں بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا نگراں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ